بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا عرفت ذلك ظہر لك ان الاجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا الاجماع الدخولی وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا غَيْرُ عَمَلِيٍّ۔ درمیان میں فاصلہ کافی آ گیا کرونا کی وجہ سے، تو ایک لمبے عرصے بعد پھر جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اصل موضوع ہمارا چل رہا تھا حجج کے بارے میں کہ کون کون سی چیز حجت ہے۔ اس حجج کی بحث میں ہم پہنچے ہوئے تھے اجماع پر۔ اجماع کیا ہے، اس کی تعریفیں کافی ساری ہم نے مکمل کی۔ پھر یہ بات ہو گئی کہ علماء امامیہ کے نزدیک اجماع من حیث الاجماع، اس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں، صرف لوگوں کا جمع ہو جانا، علماء کا متفق ہو جانا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہمارے نزدیک اجماع کی کوئی اہمیت ہے تو وہ ہے اس اجماع کا کاشف قول معصوم ہونا، کہ اگر اجماع میں رائے معصوم علیہ السلام شامل ہے تو پھر وہ اجماع، تو اس کا مطلب ہے اصل اہمیت اس رائے معصوم علیہ السلام کی ہے، نہ کہ اجماع من حیث الاجماع کی۔ پھر اس کے بعد چل پڑی تھی بات کہ اجماع کی دو قسمیں ہیں، ایک اجماع محصل ہے، ایک اجماع منقول ہے۔ فی الحال ہمارا موضوع اجماع محصل تھا۔ پھر اس اجماع محصل میں بات چل پڑی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر اجماع کو حاصل کیا جائے بےایمانہ سارے علماء یا اس صدی کے علماء الی آخری، تو پھر اس میں قول معصوم کیسے شامل ہوگا؟ پھر اس میں تین نظریے تھے۔ ایک اجماع حسی تھا جس کو ہم اجماع دخولی کہتے ہیں، ایک نظریہ لطف کا تھا شیخ طوسی کا جس کو اجماع لطفی، اور ایک حدثی اور ایک تقریری۔ یہ ساری باتیں ہم اس وقت تک پڑھ چکے ہیں۔ اذا عرفت ذلک، آج صرف تتمہ ہے 2-4-10 منٹ کا، وہ یہ ہے کہ جب بات طے ہو گئی کہ اجماع کسے کہتے ہیں، علماء امامیہ کے نزدیک اجماع کی اہمیت اگر ہے تو کس بنیاد پر ہے، پھر اس اجماع کی اقسام میں سے جو اجماع محصل ہے، پھر اس محصل کے بارے میں بھی نظریے تھے۔ ایک تھا جس کو ہم نے کہا کہ حسن قول معصوم کا علم ہو، جس کو ہم اجماع دخولی کہتے ہیں، تو نام رکھے تھے۔ ایک تھا وہ اجماع حسی یا دخولی، یہ ایک ہی چیز ہے، اور ایک تھا لطفی یعنی قاعدہ لطف جو شیخ طوسی کا نظریہ تھا کہ چونکہ لطف واجب ہے تو لہذا لطف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کو غلط پر اجماع نہ کرنے دیں۔ اور پھر ایک تھا حدث کا، وہ نظریہ بھی گزرا کہ جناب جب ان سب نے ایک مسئلہ پر اتفاق کر لیا تو ہم اس سے حدث لگائیں گے کہ رائے معصوم بھی یہی ہے، یعنی قول معصوم اور اس اجماع کے درمیان وہ ملازمہ کی بات کرتے حدث۔ اور ایک تھا نظریہ تقریر والا کہ تقریر معصوم، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ لوگ جب اتفاق کر رہے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو وہ اس کو روکتے، اور وہ تقریر بھی تقریباً لفظیں ملتی جلتی ہے۔ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ اذا عرفت ھذا میں یہاں دو ٹوک بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر کسی اجماع کی کوئی اہمیت ہے اجماع محصل میں سے تو وہ ہے اجماع دخولی، اور جو دخولی ہے زمانہ غیبت میں یہ عملاً ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
باقی رہ گی بات حدث کی، باقی رہ گی اجماع تقریری کی، اور پھر بات رہ گئی شیخ طوسی کے قاعدہ لطف کی۔ اس کو بھی شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ اگر ایک زمانے کے تمام علماء ایک مسئلہ پر متفق ہو رہے ہیں، اجماع کر رہے ہیں، اور اگر وہ اجماع غلط ہے تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ امام اس میں دخیل ہوں اور ان کو اس پر جمع نہ ہونے دیں، تو ہم کہیں گے یہ قاعدہ لطف فقط موارد اجماع کو شامل تو نہیں ہے کہ جہاں پر وہ سارے متفق ہو رہے ہیں، اور بھی تو بہت سارے ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں کہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے امت میں، تو قاعدہ لطف کا تقاضا تو یہ ہے کیا کہ وہ اس اختلاف میں امت کو نہ پڑھنے دے، پھر ہر مسئلہ میں وہ دخیل ہوں۔ یہ کوئی خاص تو نہیں ہے کہ جہاں ان کا اتفاق ہو رہا ہو وہاں قاعدہ لطف کا تقاضا کوئی اور ہو، اور جہاں ان کا اختلاف چل رہا ہے وہاں قاعدہ لطف کا تقاضا کوئی اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ابھی ترجمہ ہے، چونکہ بحث اس میں خاص نہیں ہے، بحثیں وہی تھی جو گزر چکی ہیں۔ پس شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اجماع محصل میں سے کوئی مفید تھا اور معتبر تھا، وہ اجماع دخولی ہے جو زمانہ غیبت میں عملی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا لطفی، تقریری اور حدثی، فرماتے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے ہم سرے سے قائل ہی نہیں ہیں، چونکہ اس کو ہم پہلے بھی رد کر چکے ہیں، اب بھی رد کر سکتے ہیں۔ اذا عرفت ذالک، یہ ہم نے پوری بحث کی خود اجماع کسے کہتے ہیں، امامیہ کے نزدیک اجماع کی اہمیت کا معیار کیا ہے، پھر اس میں دخول امام حسن، حدثاً، لطفاً، تقریراً، یہ ساری باتیں بحمداللہ مکمل ہو گئیں۔ اب فرماتے ہیں ظاہر لقا، اب ان ساری تفصیلات کے بعد ایک بات آپ کے لیے کلیئر ہو گئی، کون سی؟ کہ ان الاجماع لا یستلزم القطع بقول المعصوم عدل اجماع الدخولی، کہ سوائے اجماع دخولی کے کوئی اجماع بھی مستلزم قطع بقول المعصوم نہیں ہے۔ صرف اجماع دخولی میں، حصی میں ہمیں قطع ہو جاتی ہے کہ اس میں قول معصوم، رائے معصوم شامل ہے، اجماع دخولی کے علاوہ باقی کسی اجماع میں بھی یہ قطع نہیں ہوتی کہ امام کی رائے یعنی معصوم کی رائے اس میں شامل ہے۔ خوب، تو پس اس کا مطلب ہے جس اجماع سے رائے معصوم کے حاصل ہونے کا اور شامل ہونے کی قطع ہے وہ ہے فقط اجماع دخولی، ہوا بالنسبت الینا غیر عملیًا، بالنسبت الینا ہم جو زمانہ غیبت میں ہیں ہمارے لیے یہ عملی نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ اجماع محصل کرنا اور پھر حسن قول معصوم کا اس میں شامل ہونا عملی نہیں ہے، ختم۔ باقی رہ گئے لطفی، حدثی، تقریری وغیرہ، جو شیخ طوسی کا نظریہ وہ لطف کے قائل تھے، ان کے بارے میں جواب دیتے ہیں آسان سے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ قَاعِدَةَ اللُّطْفِ تَقْتَضِي، وہ شیخ طوسی کا نظریہ، یہ کہنا کہ قاعدہ لطف تقاضا کرتا ہے کس بات کو، ان یکون الامام موافقا لرأی المجمعین، قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ امام علیہ السلام اجماع کرنے والوں کی رائے کے ساتھ موافق ہوں۔ کیوں؟ قاعدہ لطف یہ ہے کہ اگر وہ مجمعین خطا پر اجماع کر رہے ہیں تو قاعدہ لطف کی وجہ سے امام ان میں کسی وجہ سے دخیل ہوتے اور ان کو اس پر جمع نہ ہونے دیتے،
لیکن اگر وہ ایک بات پر جمع ہو گئے، سب کا اتفاق ہو گیا ہے، تو قاعدہ لطف کہتا ہے اس کا مطلب ہے امام کی رائے بھی انہی کے موافق ہے۔ خوب فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنَدَ الْمُجْمِعُونَ إِلَىٰ خَبَرِ الْوَاحِدِ، اگرچہ ان مجمعین کا استناد، اجماع کا استناد خبر واحد پر ہو کہ الذی ربما لا تثبت لنا، کہ بسا اوقات اس خبر واحد کی حجیت ہمارے لیے سندن یا دلالتاً ثابت نہیں ہوتی، کہ اگر وہ ہمیں اس کی پتہ چل جائے کہ فلاں خبر واحد ہے تو ممکن ہم اس کی سند کے لحاظ سے اس کو میں خدشہ کریں یا دلالت کے لحاظ سے۔ بہرحال یہ ہے، یہ فرماتے ہیں فَإِنَّنَا لَمْ نَتَحَقَّقْ جَرْيَانَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي الْمَقَامِ، ہم یہاں پر اس قاعدہ لطف کے جریان کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ ایک بات پر، ایک حکم پر اتفاق کر رہے ہیں، اور فرض کرو وہ اتفاق خطا پر بھی کیوں نہ ہو، تو قاعدہ لطف یہاں پر جاری نہیں ہوتا۔ قاعدہ لطف کا نہیں ہے کہ حتماً ان کو اس اتفاق علی الخطا سے روکے۔ ہم یہاں پر قاعدہ لطف کے جریان کے قائل نہیں ہیں، اور یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے، وفاقاً لما ذهب الیہ شیخ الانصاری، اور شیخ انصاری کا نظریہ بھی یہی ہے، اور بھی علماء ہیں جس قائل ہیں۔ بالرغم من تعویل شیخ طوسی و اتباعہ علیہ، اس کے باوجود کہ شیخ طوسی یہاں پر قاعدہ لطف کے جریان کے قائل ہیں، شیخ طوسی اور ان کے شاگردان جو بعد میں آتے رہے وہ اس اجماع میں قاعدہ لطف قائل ہیں، یعنی وہ اجماع لطفی کے قائل ہیں، لیکن ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم کیوں قائل نہیں؟ شیخ انصاری کیوں قائل نہیں کہ یہاں پر قاعدہ لطف جاری نہیں ہوتا؟ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي يَدْعُو إِلَىٰ اخْتِفَاءِ الْإِمَامِ، وہ سبب جس کی وجہ سے امام مخفی ہوئے، وَاحْتِجَابِ نَفْعِهِ، اور امام سے جو ہم نے علمی ہدایت کے منافعات کرتے وہ محجوب ہو جائیں، پردے میں چلے جائیں یا رک جائیں، ما فیہ من تفویت لأعظم المصالح النوعیت البشریہ، حالانکہ بڑی بڑی مصالح نوعیہ بشریہ اس میں فوت ہو رہی ہیں، امام ہوتے تو بہت سارے ظاہری معاملات حل ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کا غائب ہونا، فرماتے ہیں لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام هو نفسه قد يدعو إلى احتباج حكم الله عند اجماع العلماء، وہی سبب جو امام کے مخفی ہونے کا سبب ہے، جو امام کے اس منافع کا ظاہر ہم تک نہ پہنچنے کا سبب ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مصالح نوعیہ بشریہ ضائع ہو رہے ہیں، پس وہ سبب جو خود غیبت کا سبب ہے، وہی سبب قد یدعو، وہ تقاضا کرتا ہے، موجب بنتا ہے کیا؟ الی احتجاب حکم اللہ، کہ حکم الہی محجب ہو، ابھی نہ ہو، کس پر؟ عند اجماع العلماء علی حکم مخالف الواقع، کہ جب علماء ایک حکم مخالف واقع پر اجماع کر رہے ہوں، لطف لینا ہے کہ حکم واقعی کوئی اور تھا، علماء کا اجماع اس کے خلاف ہو رہا ہے، تو جو سبب امام کے غیبت میں جانے کا تھا وہی سبب موجب بنتا ہے کس بات کا؟ کہ فی الحال حکم خدا ان پر واضح نہ ہو، کلیئر نہ ہو، لا سیما اذا کان الاجماع من اہل عصر واحد، اور خاص کر اگر اجماع کرنے والے ایک زمانے کے علماء ہوں۔ خوب
کوئی کہے گا جناب امام کا کام ہے احکام الہیہ واقعہ کو لوگوں تک پہنچانا، اور جہاں لوگ خلاف واقع پر اجماع کر رہے ہیں تو کیا یہ امام اپنی ذمہ داری سے خدا نخواستہ جو ہے وہ پوری ادا نہیں کر رہے؟ فرماتے ہیں لا یلزم من ذالک اخلال الامام بالواجب علیہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام پر واجب تھا احکام الہیہ کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو احکام الہیہ واقعیہ پہنچانا، اور یہ لوگ یہ خلاف واقع پر اجماع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب امام اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ فرماتے نہ ایسا نہیں ہے، کیوں؟ لأن الاحتجاب لیس من سبب، چونکہ غیبت کا سبب شخص خود امام نہیں ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اسباب غیبت میں ہم خود سبب ہیں۔ ہم نے پچھلے معصومین کے ساتھ کیا کیا، یا ان کو زہر دی گئی یا قتل کیا گیا، تو جو ان کے ساتھ کیا اگر ظاہر ہوتے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ اور دوسرا یہ غیبت فیصلہ حکیم مطلق ہے، حکیم مطلق کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک حجت کو لوگوں کی نظروں سے غائب رکھے، وہ کوئی اپنی مرضی سے غائب نہیں ہیں، نہ غائب اپنی مرضی سے ہوئے ہیں نہ ظاہر اپنی مرضی سے ہوں گے، یہ سب کچھ اس حکیم مطلق کی مشیت کے تابع ہے، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَعَلَى هَذَا، پس فرماتے ہیں فَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ لَنَا الْقَاطِ، اب جب صورتحال یہ ہے کہ جس مصلحت کی بنیاد پر امام کی غیبت ہوئی تو ممکن ہے وہی مصلحت ہو کہ فی الحال حکم واقعی ان لوگوں کے لیے کاشف نہ ہو سکتا ہے مصلحت ہو، فی الحال کو مخفی رکھا گیا ہو، اور پھر سبب غیبت بھی وہ خود نہیں ہیں، اور اس میں ان کا کوئی اپنا شخصی پسند ناپسند کا کردار بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ فی الحال خلاف واقع پر جمع ہو رہے ہیں اور اللہ کی مصلحت بھی اس میں ہے کہ فی الحال ان پر واقع کاشف نہ ہو۔ جب صورتحال یہ ہے فَأَيْنَ يَحْصُلُ لَنَا الْقَاطِ، تو اب ہمیں کیسے قاط حاصل ہوگی، ہمیں کیسے اس بات کا یقین ہوگا کہ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْإِمَامِ مِنْ إِظْهَارِ الْحَقِّ، کہ امام پر لازم ہے کہ وہ حق کا اظہار کرے، فی حال غیبت ہی، زمانہ غیبت میں، عند حصول اجماع مخالف للواقع، کہ جب کوئی اجماع مخالف للواقع ہو رہا ہو۔ فرماتے ہیں نہ، ہمیں اس سے کیوں ہو سکتا ہے کہ فی الحال مصلحت الہی بھی اس حکم واقعی کے مخفی رہنے میں ہو۔ ختم۔ دوسری بات وَلِلْمُشَكِّكِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ، ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات ممکن ہے ایک مشکک اس میں اضافہ کرے، وہ یہ بھی کہے لِمَاذَا تَقْتَضِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَنْ يُظْهِرَ الْإِمَامُ الْحَقَّ حَتَّى فِي صُورَةِ الْخِلَافِ، کہ جناب اجماع کی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ خلاف واقع پر اجماع ہو تو امام حق کو ظاہر کریں، تو ہم کہتے ہیں لماذا لا تقتضی هذه القاعدہ، پھر یہ قاعدہ لطف کیوں تقاضا نہیں کرتا کہ امام علیہ السلام اختلاف کی صورت میں بھی حق کو ظاہر کریں؟ اور آسان مشکک یعنی ممکن ہے کوئی یہ اشکال ان پر کرے کہ اگر قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ خلاف واقع پر اجماع کی صورت میں امام پر حق کا اظہار کرنا واجب ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں بھی امام پر حق کا اظہار لازم ہے، چونکہ قاعدہ لطف تو ایک ہے، امام کا لطف کیا ہے؟
کہ ما یقرب العبد علی الطاعہ ویبعدہ عن المعصیہ۔ اب وہ چاہے اختلاف کی صورت ہو چاہے وہ اتفاق کی صورت ہو، لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اجماع میں قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر خلاف وقت اجتماع کر رہے ہیں اور امام کا حق ہے کہ امام پر لازم ہے کہ وہ حق کو ظاہر کرے، تو اختلاف کی صورت میں بھی قاعدہ پھر یہ ہے کہ امام پر لازم ہے کہ یہ کیا ہوا کہ قاعدہ لطف اجماع علی خلاف الواقع کی صورت میں تو تقاضا کرے اظہار حق کا، اور اختلاف کی صورت میں اظہار حق کا تقاضا نہ کرے، نہ ایسا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا سیما خاص کر ان بعض المسائل الخلافیہ، بہت سارے اختلافی مسائل ایسے بھی ہیں قد یقع فیہا اکثر الناس فی مخالفت الواقع، کہ اس میں اکثر لوگ مخالفت واقع کرتے ہیں، یعنی ایک مسئلہ ہے فری، اس میں اختلاف ہے، ممکن ہے بہت سارے لوگ واقع کے خلاف کا نظریہ اپنا رہے ہوں، واقع کوئی اور ہو اور یہ کچھ اور اپنا رہے ہوں۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ لو آسینا المسائل الخلافیۃ فی الفقہ التی ہی الاکثر من مسائلہ، کہ اگر ہم فقہ کے باب میں جائیں اور ہم احصاء کریں، گنتی کریں، نمبر شمار کریں کہ کس مسئلہ فقہی میں اختلاف ہے اور ان کی گنتی کریں، ہی الاکثر من مسائلہ لوجدنا ان کثیرا من الناس، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں، اکثریت ایسی ہے لا محالہ واقعون فی مخالفت الواقع، کہ جو مخالف واقع ہیں، جن کا نظریہ مخالف واقع ہے۔ تو جہاں بہت سارے لوگ بہت سارے مسائل میں خلاف واقع جا رہے ہیں، پھر وہاں بھی امام کو چاہیے قاعدہ لطف کے تحت اظہار حق کریں، یہاں تو آپ یہ بات نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں فَلِمَاذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ هُنَا تبلیغ الاحکام، کیوں امام پر اب ایسی صورت میں واجب نہیں ہے احکام کا پہنچانا، لیقل الخلاف، تاکہ اختلاف لوگوں میں کم ہو، اور ینعدم، یا سرے سے ختم ہو جائے، وَبِهِ نجات المومنین، اور اسی کے ذریعے ہی مومنین کی نجات ہے، کس سے؟ مخالفت واقع میں واقع ہونے سے۔ لہٰذا دوسرا اشکال مشکک کا یہ ہے کہ اگر آپ کے قاعدہ لطف کو مان لیا جائے تو پھر آپ اس کو صرف اجماع کی صورت میں خاص کیوں کرتے ہیں کہ اگر اجماع ہے تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ خطا پر اجماع ہے تو امام اظہار حق کرے، نہیں، پھر وہ اختلاف میں بھی ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ لا يبقى مجال لاستلزام الاجماع القطع بقول المعصوم من جہت قاعدۃ اللطف، معروف ہے اذا جاء الاحتمال بعد الاستدلال۔ اب فرماتے ہیں جب یہ احتمال آ گیا کہ ممکن ہے جو عامل اس غیبت کا عامل ہو، جو سبب غیبت کا سبب ہو، ممکن ہے وہی سبب موجب ہو کہ حکم واقعی کو فی الحال مخفی رکھا جائے، تو آپ فرماتے ہیں اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں چونکہ یہاں پر اجماع ہو گیا ہے، لہٰذا اس اجماع سے لازم آتا ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ قول معصوم بھی انہی کے ساتھ ہے من جہت قاعدۃ اللطف۔ فرماتے ہیں نہ، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ بس اب آ گیا اما مسلک الحدث، جو تیسری تھی کہ نہیں جناب ہم حدث لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، جب یہ سارے ہیں تو انشاءاللہ معصوم بھی ہوں گے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ عُهْدَةَ دَعْوَاهُ عَلَى مُدَّعِيهَا، جو اجماع حدثی کا قائل ہے، جو حدث کے ذریعے رائے معصوم کے دخول کی بات کرتا ہے، فرماتے ہیں اس کی ذمہ داری اس کے مدعی پر ہے۔ لیس من السہل، آسان نہیں ہے، حصول القطع للانسان فی ذالک، کہ اس میں انسان کو یقین قاطع حاصل ہو جائے، بدریہ حدث بدریہ تخمینہ کے امام شامل ہیں۔ ہاں الا ان یبلغ الاتفاق، لیکن اگر اتفاق اس حد تک ہو، اس درجے پر ہو کہ یقون الحکم فی،
کہ وہاں پر حکم من ضروریات الدین، وہ ضروریات دین کیا تو جیسے لوگ وجوب صلاۃ پر متفق ہیں مثلاً، آویل مذہب یا ضروریات مذہب پر ہو، مثلاً علماء تشیع کا اتفاق ہے کہ مثلاً تقیہ واجب ہے، اگر اس حد تک ہو یا اس کے قریب ہو پھر اور بات ہے، اور قریب من ذالک، جیسے وضو کی باب میں آ جائیں، طریقہ ہے وضو میں تقریباً اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ عندما یخرج اتفاق و جمیل علماء فی، جب ہمیں احراز ہو کہ تمام علماء تمام ازمان میں فلاں شے پر متفق ہیں بغیر استثناء، کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے، اگر ایسا ہو پھر اور بات ہے، لیکن آگے کہتے ہیں فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْاتِّفَاق، جو ایسا اتفاق ہوگا وہ مستلزم عادتاً کہ امام علیہ السلام بھی ان کے موافق ہیں، اگرچہ مجمعین کا استناد خبر واحد یا کسی اصل کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو۔ خوب آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَلْحَقُ، لیکن پھر وہاں پر ہمیں اجماع کی ضرورت ہی نہیں رہتی، جو وہ جب ضروریات میں سے آ گیا۔ وَكَذَلِكَ يَلْحَقُ بِالْحَدَثِ، فرماتے ہیں اسی طرح جو نظریہ اور جو اجماع تقریری قائل تھے کہ تقریر معصوم، فرماتے ہیں وہ بھی اسی حدث سے ہے، وَنَحْوُ مِمَّا هَذَا الْكَبِيرُ وَعَلَىٰ كُلِّ حال، پس شیخ مظفر کے نزدیک لم تبق لنا سکا بالاجماع فیما بعد عصر الامام فی استفادت قول الامام علی سبیل القطع والیقین، فرماتے ہیں بہرحال چاہے لطف ہو، چاہے تقریر، چاہے حدث، فرماتے ہیں حتیٰ کہ حصی بھی زمانہ غیبت میں، زمانہ حضور امام علیہ السلام کے بعد ہمیں کوئی وثوق نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، کیا کہ ہم اس اجماع سے بطور یقین اور قطع قول امام علیہ السلام کا استفادہ کر سکیں، یہ چیز موثوق نہیں ہے۔ خلاصۃ الکلام، شیخ مظفر کے نزدیک اجماع محصل میں سے نہ حدثی قابل قبول ہے، نہ تقریری، نہ لطفی، اگر کوئی قابل قبول تھا تو وہ دخولی، لیکن وہ اجماع دخولی جسے اجماع حصی بھی کہتے ہیں زمانہ غیبت میں وہ عملی نہیں ہے، لہٰذا اجماع محصل سے تو ہم ہو گئے فارغ۔ اب بات کریں گے آگے اجماع منقول کی کہ آیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔